میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بیان وضو اور سائنس کے آغاز میں مسند ابی یعلا کی تیسری جلد کے صفحہ 95 سے حدیث نمبر 2951 بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اس اجتماع ذکر و نعت میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں دامن عطا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس خالق حقیقی مالک حقیقی عز و جل کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، جس نے ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور اصلاح اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے جیسی جیسی تکلیفیں برداشت کی اور اس راہ میں آپ نے جو جو مشکلات تکالیف کا سامنا کیا، اس راہ میں جن جن تکالیف کا آپ نے سامنا کیا، تو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انفرادی کوشش اور اس راہ میں جو آپ کے سفر ہیں، طائف کا سفر ہے، مکے کے جو ہے وہ ابتدائے اعلان نبوت کے جو دن ہیں، ان کے اسلام کے ابتدائی ایام کے جو واقعات ہیں، ان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اس کی نجات و مغفرت کی فکر
اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت و رحمت کی جو کیفیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہماری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، پوری پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار الہی میں بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو جو مشقتیں اٹھائیں، ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض و واجب ہے۔ اب یہاں آج اس بیان میں ہم حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ہر امتی پر کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا فرض و واجب ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ہم پر۔ علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا، ان کا خلاصہ یہاں پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب علماء کرام کی ان تحریروں کو محدثین کرام نے جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، اس کا ہم نے جائزہ لیا تو یہ 8 حقوق جو ہیں ہمارے سامنے واضح ہوئے۔ نمبر 1 ایمان بالرسول، نمبر 2 اتباع سنت رسول، نمبر 3 اطاعت رسول، نمبر 4 محبت رسول، نمبر 5 تعظیم رسول، نمبر 6 مدح رسول، نمبر 7 درود پاک، نمبر 8 قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت۔ 8 حقوق کو بیان کیا۔ ایمان بالرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ سورہ فتح آیت نمبر 13 میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، صدق دل سے اس کو سچا ماننا ہر امتی پر فرض عین ہے، اور ہر مومن کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے ہرگز کوئی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا حق یہ بیان کیا گیا کہ اتباع سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے آسمان امت کے چمکتے ہوئے ستارے
ہدایت کے چاند تارے، اللہ رسول کے پیارے صحابہ کرام، آپ کی ہر سنت کریمہ کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کے ہر دم قدم پر اپنے لیے لازم الایمان اور واجب العمل سمجھتے تھے، اور بال برابر بھی کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سنتوں سے انحراف یا ترک گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر لمحے میں تو میں نے اپنے تمام معاملات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر اتباع کی ہے، اور وفات کے وقت بھی، کفن اور وفات کے بعد بھی، اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع سنت نصیب ہو جائے۔ مجھے کس دن محبوب کا وصال ظاہری ہوا؟ پھر کفن مبارک میں کپڑے کتنے تھے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مشکات شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 446 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جس کے سامنے کھانے کے لیے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تو آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں کو کھانا کیوں کر گوارا کر سکتا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتباع سنت رسول کا جذبہ تو دیکھے۔ منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کے پاس آئے اور کہا، اے عمر، خدا کی قسم اس پرنالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عباس، مجھے اس کا علم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالہ کو پھر اسی جگہ لگا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میرے آقا نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے کہہ رہے کہ آپ میری گردن پر قدم رکھ کے اس پرنالے کو وہیں لگا دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عالم یہ تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صوم وصال مسلسل روزے رکھتے دیکھا، غلاموں نے دیکھا تو آقا کی اتباع میں انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اونٹنی کے پھیرے لگوا رہے، اچھا کیوں کر رہے؟ کہا میں نے آقا کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، میں اس لیے یہاں پر اونٹنی کے پھیرے لگا رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو ایک غلام کی بے چینی و بے قراری کو تسکین عطا کرنے کے لیے نازل ہوئی۔
اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ایسا عرض کیا تھا جس کا مفہوم و خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کو دیکھتا رہتا ہوں دل کو سکون رہتا ہے، اور جب آپ نظر نہیں آتے دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات مجھے رلا دیتی ہے، وہ یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، اور میں اگر جنت میں گیا بھی تو میں تو عام جنتیوں میں ہوں گا۔ اگر آقا مجھے وہاں آپ کا دیدار نہ مل سکا تو میرا کیا بنے گا؟ وہاں آپ کا دیدار نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ تب اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ساتھ ان کو عطا کرے گا۔ قرآن پاک یہ مقدس آیات اعلان کر رہی ہیں کہ اطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لیے ایسے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اس سے نفع اٹھا لے۔ لیکن اب جواب سنیے اس غلام کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو ناپسند کر دیا، اتار کر پھینک دیا گیا، اب اسے کہا کہ اس کو اٹھا لو، نفع لے لینا، بیچ لینا۔ لیکن اس شخص نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی ظاہری طور پر ہم آپ غور کریں تو یہی لگے گا نا، سونا پہننا مرد کو منع تھا تو اتار کر پھینک دیا، لیکن اس غلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پرٹیکولر جب اس انگوٹھی کو اللہ کے حبیب نے اتار کر پھینک دیا تو میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کا جو ہے وہ نظارہ اس وقت بھی دیکھا گیا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، جب اعلان کیا گیا کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی، تو لوگ جہاں جہاں شراب کے نشے میں تھے یا مبتلا تھے یا شراب پی رہے تھے، جہاں جہاں لوگ شراب کو استعمال کر رہے تھے، انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، پیالے توڑ دیے۔ ایک جگہ پہ کچھ لوگ جمع ہو کر شراب پی رہے تھے اور کسی کے منہ کے پاس پیالہ تھا، اس نے پیالہ نیچے گرا دیا کہ جب تک اللہ کے حبیب نے منع نہیں کیا تھا تو پیتے تھے، آج اللہ کے حبیب نے منع کر دیا، آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں۔ اللہ رسول نے منع کر دیا ایک چیز، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ ہم چور دروازے تلاش کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ نفس کی ہیلا جو ہے وہ سازیاں کرتے ہیں، اگر مگر چونکہ چنانچہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رسول کے احکام کو پس پش ڈال کر چور دروازے تلاش کرتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا والی کیفیت ہونی چاہیے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، اتباع کرنے میں جب وہ ہمارے سامنے ان کی مثالیں ہیں صحابہ کی۔ اور پھر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تعظیم ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی دیکھی تھی، تو جب آپ نے اس کو اتار دیا تو انہوں نے کہا میں کیسے لے سکتا ہوں، یہ حضور کے ارشاد کی تعظیم میں بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے اوپر ایک چادر تھی
جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے. مجھے اس سوال سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے. گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا. میں نے وہ چادر اس چولہے میں ڈال دی. اب اندازہ کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کہ کس قدر خواہاں تھے صحابہ کرام علیہ رضوان. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چادر جو ہے وہ یہ کیا اوڑھ رکھا ہے تم نے؟ اب انہوں نے اس سوال میں محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر پسند نہیں آئی جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی. تو گھر گیا تو گھر گئے کہتے ہیں پھر میں گیا تو میرے گھر والوں نے چولہا جلا رکھا تھا, اس آگ میں میں نے چادر ڈال دی. جب اگلے دن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پوچھا وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا کہ آقا آپ کو پسند نہیں آئی, میں نے وہ چادر چولہے میں جلا دی. اب نے ارشاد فرمایا عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی, عورتوں کے پہننے میں تو کوئی مذائقہ نہ تھا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب غور کریں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادب کا, تعظیم ارشاد رسول کا, اتباع رسول کا, اور پھر اسی طرح حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھے. ساری دنیا کی محبوب چیزوں کو آپ کی محبت کے قدموں پر قربان کر دے. اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان, یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت سے پتہ چلا کہ ہر مسلمان پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت فرض عین ہے, کیونکہ اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں, جب تم ایمان لائے ہو اور اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اب اس کے بعد اگر تم لوگ کسی غیر کی محبت کو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پر ترجیح دو گے تو خوب سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا اور تم عذاب الہی اور قہر خداوندی سے نہ بچ سکو گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیزیں گن گن کر بیان کر دی کہ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارا کنبہ, تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا, وہ تجارت, وہ مال, وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے, یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں یا اس کی راہ میں کوشش سے پیاری ہیں, اللہ کے عذاب کی وعید ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دی, سب سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ 7 پر, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ, اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہر چیز سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ہے. آپ نے اس محبت کے نظارے احادیث مبارکہ میں, سیرت کی کتابوں میں محسوس کیے ہوں گے. غار ثور میں سانپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی کو ڈس رہا ہے, مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر پر محبوب کی محبت غالب ہے. جان سے بڑھ کر پیاری سے کہا جاتا ہے. سانپ ڈس رہا ہے لیکن پاؤں سوراخ سے نہیں اٹھاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ سانپ کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے.
اپنی جان نچھاور کر دینا گوارا ہے، اسے کہتے جان سے بڑھ کر پیار کر۔ صحابہ اکرام نے اپنے وطن چھوڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے وطن سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا، اپنی جان سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا، اپنے مال سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا۔ بدر کے میدان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، مصطفیٰ ثان رحمت سے جو لڑنے آئے تھے۔ ایک صحابی نے اپنے بھائی کو قتل کیا جنگ بدر میں، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اسے کہتے ہیں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور احد کے میدان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ ہولناک خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، یہ افواہ پھیلا دی گئی، تو مدینہ منورہ میں ایک ہلچل مچ گئی، اور جو پردہ نشین جب وہ عورتیں دل و دماغ میں صدمات کا غم لے کر وہ جب وہ احد کے میدان کی طرف چل پڑی، قبیلہ بنی دینار کی خاتون اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے گھر سے نکلی، میدان جنگ کی طرف چل پڑی، راستے میں اس کو اپنے باپ، بھائی، شوہر کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کو بے چینی یہ ہے کہ مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے۔ پوچھا، بتایا گیا تیرے والد شہید ہو گئے؟ کہا مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہے۔ کہا تیرے بھائی شہید ہو گئے، بتاؤ میرے آقا کیسے ہے۔ کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، اور اس کے باوجود ان کا کہنا ہے مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اس سے بڑھیا کو تسلی نہیں ہوئی، بلکہ آئیں سرکار کی بارگاہ میں، اور آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آپ کا دیدار کیا، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو بے قراری کے عالم میں بولنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ خیریت سے ہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سے کہتے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا۔ ایک موقع پر جب وہ غیر مسلموں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت مارا تھا، مکے کے لوگوں نے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور گلا مبارک کو دبا دیا، سیدنا صدیق اکبر سے رہا نہ گیا۔ اس وقت ابھی جب وہ اعلانیہ عبادت نہیں ہوتی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے آ کر ان لوگوں کو پکڑ کر دھکے دیے اور کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے۔ اب انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑا، صدیق اکبر کو مارنے لگے، اتنا مارا زمین پہ گرا لیا، چہرے پر کسی بدبخت نے پاؤں رکھ کے ایسے مسل دیا آپ کا چہرہ، اپنی طرف سے مار کے چلے گئے، بے ہوش ہو گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک کہ جب آپ کے قبیلے کے نوجوان آپ کو اٹھا کر لے کر گئے اور وہ آپس میں طے کرنے لگے کہ ہم ابو بکر کے قتل کا بدلہ لیں گے، جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہی کیا، میرے آقا کیسے ہیں؟ کہیں مجھے مارنے کے بعد انہوں نے میرے آقا کو تو تکلیف نہیں پہنچا دی، کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا دیا؟ اپنا جسم زخموں سے چور چور ہے، مگر اس وقت بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے۔ آپ کی والدہ دودھ لے کر کہتی ہیں، ابو بکر بیٹا دودھ پی لے، کہ جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ کیا خبر بعد میں سرکار کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہو، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ معلومات کروائیں، پتہ چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے، کہتے مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے لے چلو۔ شدید زخمی تھے، تکلیف کے باوجود سہارا دے کر لائے گئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم میں تشریف لائے۔ وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سرکار کھڑے ہو گئے، سب سینے کے ساتھ لگائے، آنکھوں میں آنسو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا ابو بکر تیرا کیا حال کر دیا؟ اس کہتے آقا آپ خیریت سے ہیں؟ ابو بکر کو کسی تکلیف کی پرواہ ہی نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے گھر بار سے بڑھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے، بلکہ حضرت بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے غم سے نڈال ہو کر کہا واہ حزنہا، ہائے رے غم۔ یہ سن کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر مرگ پر، بستر موت پر تڑپ کر کہا واہ ترباہ غدل غدن الکل احب محمدن و حزبہ، کہا واہ رے خوشی، میں کل تمام دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب سے ملوں گا۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء اور ملاقات اور ان کی جو ہے وہ زیارت کا شوق غالب ہے۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت شدت کے جو ہے وہ پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے، آپ کی آل سے پیار کیا جائے، آپ کے اصحاب سے پیار کیا جائے، آپ کے شہر سے پیار کیا جائے، آپ کی نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک درزی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور میں بھی ساتھ تھا۔ جو کی روٹی اور شوربہ آپ کے سامنے لایا گیا جس میں خشک گوشت کی بوٹیاں اور کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیالے کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے۔ اس لیے اب حضرت انس اس روایت کو بیان کر کے کہتے اسی لیے اس دن سے کدو کو ہمیشہ محبوب رکھتا ہوں۔ یعنی دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سالن میں کدو کو پسند فرما رہے، کہتے کہ اسی دن سے میں نے کدو کو محبوب بنا لیا۔ اور منقول ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور جو ہے وہ خلیفہ ہارون رشید کے دور کے چیف جسٹس قاضی القضاء تھے، ان کے سامنے اس روایت، یہ بخاری شریف والی حدیث کا ذکر ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی محفل میں ایک شخص نے کہہ دیا انا ما احب، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا جدد الاسلام وَإِلَّا قتلتک، اپنے ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ حقوق مصطفیٰ میں ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے کہ ان سے محبت کرے، اور محبت کی نشانیاں ہیں کچھ۔ واضح ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ کسی چند نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی اس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے۔ ان علامتوں میں سے چند علامت محدثین نے جو بیان کی ہیں محبت رسول کی نشانیاں، کہا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی، یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے اوامر و نواہی یعنی جن چیزوں کا حکم دیا اور جن سے منع کیا کی فرما برداری، غیر شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عامل ہو جانا، آپ کا ذکر مبارک بکثرت کرنا، بہت زیادہ پر درود پاک پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مقدسہ مثلا میلاد شریف، دینی اجتماعات کا شوق اور ان جو ہے وہ محافل میں حاضری، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا ادب اور احترام جن کو اللہ کے حبیب سے نسبت و تعلق حاصل ہے، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، مدینہ پاک، قبر مبارک، مسجد نبوی، آپ کے آثار شریفہ اور مشاہد مقدسہ، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ، سب کی تعظیم و توقیر اور ان سب کا ادب و احترام کرنا یہ محبت رسول کی علامات میں سے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامات میں یہ علامت بھی بیان کی گئی کہ دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا،
اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 158، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتہا کی طرف پہنچتا ہے۔ پھر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ امت پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑا حق یہ ہے کہ ہر امتی پر فرض عین ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے نسبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام کرے، اور ہرگز کبھی ان کی شان میں کبھی کوئی بھی ادبی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9، بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب اور تعظیم کا انداز بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں عروہ بن مسعود ثقفی کا بیان لکھا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود ثقفی نے جو صحابہ کرام کے معمولات دیکھے تھے، عروہ نے جا کر کہا کہ لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے مگر کسی کو اپنے بادشاہ کا اتنا ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا ادب کرتے ہیں۔ عروہ نے کہا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں اپنے سینوں پر مل لیتے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم کا منظر بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، فرماتے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قدر ادب و تعظیم کے ساتھ صحابہ بیٹھتے تھے۔ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو صحابہ کرام گفتگو کرتے اور کبھی آپ کے سامنے کلام میں تنازع نہیں کرتے، اور جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان نے حضرت قباس بن عشیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب جواب سنیے، حضرت عثمان غنی نے پوچھا آپ بڑے یا اللہ کے حبیب بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے تو رسول خدا ہی ہیں، مگر پیدائش میری حضور سے پہلے ہو گئی تھی۔ جواب دے کے عمر کا پوچھا جا رہا ہے بڑا کون؟ کہ بڑے تو سرکار ہی ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، بڑے کا لفظ اپنے لیے استعمال اللہ کے حبیب کے سامنے نہیں کیا۔ اب بڑے تو سرکار ہی ہیں کہ دنیا میں پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر کمال ادب اور آپ کی ہیبت سے برسوں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آثار شریفہ، آپ کے تبرکات، ان کی بھی تعظیم و ادب کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامے کے نیچے ٹوپی جو ہوتی تھی، اس ٹوپی مبارک میں جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک سلوا لیا کرتے تھے، بلکہ ایک جنگ میں جو ہے وہ آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی اور آپ نے ایسا حملہ کیا اس ٹوپی کو واپس لینے کے لیے گری ہوئی کو کہ اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے، کئی شہید ہوئے،
اور آپ کے لشکر والوں نے ایک ٹوپی کے لیے اتنے شدید حملے کو پسند نہ کیا. لوگوں کا تانا سن کر آپ نے فرمایا میں نے ٹوپی کے لیے یہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ میرے اس حملے کی وجہ میری یہ تھی کہ میری اس ٹوپی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے. مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ میں ان کی برکتوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں یہ بال مبارک نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس ٹوپی کو اٹھا کر ہی دم لیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائش کی تھی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس بال ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک دکھا کے حضرت انس کہتے ہیں یہ محبوب کریم کا منہ مبارک ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اس بال مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق، حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے وہ منہ مبارک رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن ہوئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادب و تعظیم ہی کے سبب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی مدینہ پاک میں کبھی سواری پر سوار ہو کر نہ گھر سے نکلے، کبھی مدینہ پاک کی گلیوں میں سواری پر سوار ہو کر نہ چلے. کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب کے یہاں قدم لگے ہوئے ہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا میں اس زمین پر سوار ہو کر گزر. امام بخاری صحیح بخاری شریف لکھتے وقت ہر حدیث سے پہلے وصول کرتے، 2 نفل پڑھتے. یہ محبوب کے ادب و تعظیم کے لیے تھا کہ امام مالک کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، یہ سن کر امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں، اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دینے کی ضرورت ہے تو یہ کہے کہ مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت والی ہر چیز کے ساتھ محبت تھی، اس کا ادب و تعظیم کرتے تھے. ایک صحابیہ حضرت کبشہ انصاریہ کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کی مشک کے منہ سے آپ نے پانی پیا منہ لگا کے، تو حضرت کبشہ نے اس مشک کا منہ کاٹ کر تبرکن اپنے پاس رکھ لیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر ایک اور حق جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ہے وہ مدح رسول ہے. ہر امتی پر یہ بھی حق ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا ہمیشہ اعلان اور چرچا کرتے رہیں اور ان کے فضائل و کمالات کو علی الاعلان بیان کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اور پورے قرآن میں آپ کی مقدس نعت و صفات کی آیات بینات اس طرح چمک چمک پر جگمگا رہی ہیں جس طرح آسمان پر ستاروں کی برات اپنی تجلیات کا نور بکھیرتی رہتی ہے، اور انبیاء سابقین کی مقدس آسمانی کتابیں بھی اعلان کر رہی ہیں کہ ہر نبی ہر رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا نقیب اور ان کے فضائل و محاسن کا خطیب بن کر عمر بھر فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کمال اور ان کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجاتا رہا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے مقدس دور میں ہزاروں اصحاب کبار ہر کوچہ و بازار ہر میدان کارزار میں نعت رسول کے نغموں سے انقلاب عظیم برپا کر کے ایسے ایسے عظیم شاہکار عالم وجود میں لائے کہ کائنات ہستی میں ہدایت کی نسیم بہار سے ہزاروں گلزار نمودار ہو گئے. اور دور صحابہ سے آج تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش نصیب مداحوں نے نظم و نثر میں نعت پاک کا جتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، اگر ان کا شمار کیا جائے تو دفتروں کے اوراق تو کیا روئے زمین کی وسعت بھی ان کی تاب نہ لا سکے. حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر وغیرہ صحابہ اکرام نے دربار نبوت کا شاعر ہونے کی حیثیت سے ایسی ایسی نعت پاک کی مثالیں پیش کی کہ آج تک بڑے بڑے با کمال شعراء ان کو سن کر سر دھنتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا چرچا نظم و نثر میں اسی شان سے ہوتا رہے گا، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے. یہ اللہ کا طریقہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے درود پاک بھی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب
کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو, ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. درود خوب ان پر درود و سلام بھیجو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, 8واں حق جو ہم نے یہاں ذکر کیا وہ ہے قبر انور کی زیارت. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی روضہ مقدسہ کی زیارت یہ سنت موقتہ قریب واجب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی. جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں زیارت کی. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کرتے رہیں, ان کی تعظیم کرتے رہیں, ان کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں, ان پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں, ان کی جو ہے وہ نسبت والی ہر چیز سے پیار کرتے رہیں, ان کے احکام کی فرمانبرداری کرتے رہیں, ان کی اتباع کرتے رہیں, ان کے احکام کی جو وہ تعظیم کرتے رہیں, اپنی زندگی ان کی شریعت کے مطابق ڈھال لیں. ہماری محبت اگر ایسی ہے تو ہم اپنی محبت میں کامل نظر آئے. لیکن اگر ہماری محبت کے دعوے اور ہماری محبت کے ان معاملات میں جب ہم نے غور کیا اگر اس میں تضاد پایا جائے تو ہمیں اپنی محبت پر غور کرنا چاہیے کہ میں محبت کے کس درجے پر ہوں, میں محبت کے کس رتبے پر ہوں. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خالی نعرے لگا کر اظہار محبت کر دیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ نچھاور کر کے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی حق محبت ادا کر دیا. اپنی غلامی اپنی فرما برداری میں آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ لے جانے کی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن آج شراب, بدکاری, بے حیائی, جوا اس قدر عام ہو گیا. فیشن کی لعنت نے ہمارے نوجوانوں کو ایسا کھینچ لیا کہ سنت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے میں جو ہے وہ آڈ محسوس کرتے, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ڈی گریڈ ہو جائیں گے, ہم اولڈ مائنڈڈ کہلائیں گے, ہم پرانے خیالات والے کہلائیں گے. آج شرم آتی ہے سنت نبی پر چلتے ہوئے. عجیب حالات ہو گئے, لوگ گناہ کرتے نہیں شرماتے. تم محبوب کی سنت اپناتے کیوں شرما رہے؟ لوگ جرم کرتے نہیں شرما رہے, تم محبوب کی اداؤں کو ادا کرتے کیوں شرما رہے؟ غیروں کے طریقے اپنانے میں لوگ فخر محسوس کر رہے اور آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے میں شرمندگی محسوس کر رہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور پھر یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی مدح و ثنا کرتا رہے, زندگی بھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و ثنا کرتا رہے, کیونکہ اللہ کا, صحابہ کا, اولیاء کا طریقہ رہا ہے. ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی محبتوں کا مرکز کیوں بنایا, اپنی چاہتوں کا مرکز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ ہمیں اپنا آقا, اپنا مولا, اپنا مأوا, اپنا ملجا, اپنا سید و سردار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریفیں کر کر کے ان کی عظمتیں بتائی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے بیان کر رہا کہ اللہ کے محبوب کی جو محبت کا جو ہمیں شریعت نے حکم دیا, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے, اس لیے تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ ان سے محبت کرتا ہے, تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں, تم بھی ان سے محبت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں میں ہمارے آقا کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ سارے انبیاء نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا, ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا.
ان کی آمد کے تذکرے کرتے رہے. حضرت عیسیٰ کی بشارت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہنے لگے اپنے حواریوں سے, میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے. اور انجیل برنباس نے اس بشارت کو یوں بیان کیا, there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets. Where it is sorrow for the shaitan shall raise them up. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا. ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. اب لوگوں نے پوچھا کہ پھر اس سچے رسول کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ کیسے پہچانیں گے اس سچے نبی کو؟ اب حضرت عیسیٰ اس سچے نبی کی پہچان بتا رہے. انجیل برنباس چیپٹر 72 پیج 85 کے الفاظ فرمانے لگے, ویریلی آئی سے ٹو یو. ویریلی اولڈ لینگویج میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بہت سچی بات کے لیے یوز ہوتا ہے. ویریلی آئی سے ٹو یو, the moon shall minister straight to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. فرمایا محبوب خدا کا جب بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands. وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. چاند ان کے قبضے میں ہوگا, چاند ان کے اختیار میں ہوگا. The world beware of casting him out. دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے. یعنی دنیا والوں خبردار, اس سچے رسول کو ٹھکرا نہ بیٹھنا جن کی شان یہ ہے کہ چاند بچپن میں انہیں لوریاں دیتا ہوگا, اور جب وہ جوان ہوں گے تو چاند ان کے قبضے میں نظر آ رہا ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر بچپن میں چاند چلتا رہا. آپ کے جھولے میں آپ کے اشارے پر چاند آپ کے ساتھ کھیلتا رہا. پھر دنیا نے دیکھا نہیں کہ جب جبل ابو قبیس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آئی, چاند ٹکڑے ہو گیا. اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کفار نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے معجزہ طلب کیا تھا. حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا. حبیب نے کہا میں 2 باتیں لایا ہوں, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں, جو ظاہر نہیں کروں گا نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبریں بتائے. نبی لفظ عربی زبان کا, نبعن سے بنا ہے. نبعن کہتے ہیں غیب کی خبر, نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا. حبیب نے کہا 2 باتیں لاؤں, ایک ظاہر کروں گا اس پر جادو چلے گا نہیں, جو ظاہر نہیں کروں گا غیب کی خبر نبی کے سوا بتائے گا کوئی نہیں. میں فیصلہ دے جاؤں گا مکے میں کہ آج آپ سچے ہیں یا جھوٹے. آپ نے فرمایا بول تو ظاہر کیا کرنا چاہے؟ اس نے کہا جادو زمین پر چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. اگر میں توڑ دوں تو مانو گے؟ کہا مان لیں گے. آپ نے اشارہ کیا, چاند کے تو نصیب چمک اٹھے. چاند کو اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہوا. اب فرمایا گواہ رہنا. حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں. فرمایا دل والی بات ظاہر کروں یا جو تیرے دل میں مراد ہے مراد بھی پوری کر دوں؟ صرف بات ظاہر کروانی ہے یا پوری بھی کروانی ہے؟ حبیب قدموں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا لجپال کرم کر دو. آپ نے فرمایا جب تو یمن سے چلا تھا تیرے دل میں مراد تھی, تیری ایک بیٹی ہے, وہ بچی جو آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے, کوڑ کی مریضہ, تو کہتا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. فرمایا تو مراد لے کر چلا تھا کہ مکے جا رہا ہوں, اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے دعا کرا لوں گا. فرمایا حبیب جا, گھر چلا جا, تیری مراد پوری کر دی, تیری مراد پوری کر دی. حبیب کہتا ہے مکے والا تم مانو یا نہ مانو میں تو مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول. حبیب گھر پہنچا, یمن گھر گیا, دروازہ کھٹکایا, سین میں بڑی پیاری بچی کھیل رہی, اپنی گھر والی کو آوازیں دیتا میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا, یہ تیری بیٹی ہے, یہ تیری بیٹی ہے. اس نے کہا میری بیٹی تو کوڑ کی مریضہ, شکل دیکھی نہیں جاتی تھی, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے, چل ہی نہیں سکتی تھی, پیرالائز تھی, یہ چل پھر رہی ہے, کھیل رہی ہے, حسین و جمیل چہرہ, 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ. اس نے کہا کہ ہاں ہاں جب تو چھوڑ کر گیا تھا تو وہی تھی, لیکن اب تو آیا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. وہ بچی کہتی ہے گود میں, بڑی حیرت کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے. وہ بچی کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں.
کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا تو گیا مکے، معجزے طلب کیے، معجزے دیکھے، معجزے دیکھ کر ایمان لایا، اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وہ کہتی ہے کہ پھر اس نور والے نے آ کے اپنا دست شفا رکھا، میرے سارے مرض دور کر دیے، اور مجھے کلمہ پڑھایا تو صبح اٹھی تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو انبیاء کرام بیان کریں، ان کی شانوں کو اللہ کے نبی بیان کریں۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جب صحابہ کرام میں آیا تو حضرت حسان بن ثابت کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے کہ آقا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کو دیکھا ہی نہیں، دیکھے کیسے؟ آپ جیسے جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو بنا دیا گیا۔ اور کبھی ہم نے دیکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، یہ کہتے ہیں صبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته جاء الشجر نطق الحجر شق القمر باشارته۔ اور کبھی ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے نظر آ رہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کبھی ہم نے دیکھا کسی نے اپنے آقا کی محبت میں یہ لفظ بولے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور کبھی ہم نے دیکھا کہ گولڑے کے تاجدار کہتے ہیں مکھ چان بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور کبھی ہم نے دیکھا کہ بریلی کے تاجدار عشق و محبت کے امام یہ تڑپ کر بولے کہ آقا ہم نے تو قرآن پاک کو پڑھا، احادیث مبارکہ کو پڑھا، آپ کے معجزات و کمالات کو دیکھا، کبھی مصطفیٰ کے دست مبارک کے نیچے مردہ ہڈیوں میں جان پیدا ہوتے دیکھی، کبھی آقا کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، کبھی آقا کے بلانے پر ڈوبے سورج کو پلٹتے دیکھا، کبھی آقا کے بلانے پر درختوں کو چل کر کلمہ پڑھتے دیکھا، کبھی آقا کے قدموں میں جانوروں کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا، کبھی سرکار کے بلانے پر پتھر چل کر کلمہ پڑھتے دیکھے، کبھی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے، کبھی محبوب کے تبسم سے سیدہ عائشہ کے کمرے کو چمکتے دیکھا، کبھی حلیمہ سعدیہ کے کمرے کو چمکتے دیکھا، کبھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی کو شفا پاتے دیکھا، حضور کے لعاب دہن سے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے آشوب چشم کو شفا پاتے دیکھا، حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں نور آتے دیکھا، حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہاتھ کو شفا پاتے دیکھا، حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم کو شفا یاب اور خوشبودار ہوتے دیکھا، کبھی محبوب کریم کے لعاب دہن سے کھاری کنویں میٹھے ہوتے دیکھے، حضرت جابر کے گھر تھوڑے سے کھانے کو 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھاتے دیکھا، کبھی محبوب کو تنا فتح اللہ کے مقام پر جاتے دیکھا، کبھی محبوب کے جسم اطہر کے معجزات اور کمالات کو دیکھا کہ آقا کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی حضور کا سایہ چراغ چاند اور سورج کی روشنی میں نظر نہیں آیا، کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکتیں دیکھی کہ شدت کی دھوپ میں بادل آ کے برسنے لگ جائیں، کبھی آپ کے اشارے پر بادلوں کو چلتے دیکھا، احد پہاڑ کے زلزلے کو آپ کی ٹھوکر سے تھمتے دیکھا، یعنی آپ کے معجزات کو، کمالات کو، عظمتوں کو، شانوں کو، ان معجزات و شان اور مقامات اور کمالات کو دیکھ کر قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا،
ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا۔ ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اور ہم تو ہم ہیں، دیکھو گے محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ اور خلق سے افضل کون؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اسی جملے پر دوبارہ لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی 3 پارے کے آغاز میں فرماتا ہے، تمہیں رسول ہم نے بھیجے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، منہم من کلم اللہ، کوئی تو وہ جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا۔ یہ سب درجوں بلند کسے کیا؟ سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن کے الفاظ پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی کلام پر۔ فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا۔ جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی ہمارے لجپال کی، جب باری آئی ہمارے سید و سردار کی، جب باری آئی ہمارے اول و آخر کی، جب باری آئی ہمارے باطن و ظاہر کی، جب باری آئی ہمارے سید و طیب کی، جب باری آئی ہمارے یاسین و طٰہٰ کی، جب باری آئی ہمارے صادق و امین کی، جب باری آئی ہمارے اول و آخر کی، جب باری آئی ہمارے مصطفیٰ اور مجتبیٰ کی، جب باری آئی ہمارے ہاشمی و مطلبی کی، جب باری آئی ہمارے قریشی و ہاشمی کی، جب باری آئی تہامی کی، جب باری آئی حجازی کی، جب باری آئی عربی کی، جب باری آئی امی کی، جب باری آئی ہمارے آقا مولا مأوا ملجا سید طیب طٰہٰ آقا و آقا کائنات، آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار کی باری آئی، تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، قرآن کے پورے الفاظ پر آپ غور کر لو، جہاں جہاں پکارا، جہاں جہاں خطاب کیا۔ اب قرآن کے انداز پر غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبھی چادر لے کر اوڑھتے ہیں، محبوب چادر اوڑھ کر لیٹتے ہیں تو اداؤں کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، کبھی محبوب کے کمالات، اوصاف اور ادائیں اور محبوب کے القابات کے ساتھ ان نبیوں کو نام لے لے کر بلایا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد۔ اور جب آمینہ کے لال کو پکارا تو کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی یاسین طٰہٰ، ان کو نام لے لے کر بلایا، ان کو القابات کے ساتھ بلا کر بتا دیا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، ان کو لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے روز، انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا، انا حاشر، میں حشر میں سب سے پہلے اٹھایا جانے والا، انا خطیب، میں سارے جو ہے وہ نبیوں کا خطیب میں ہوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، شفاعت سب سے پہلے میں کروں گا، لیوال حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور خود اپنے اوصاف بیان کر رہے، اللہ محبوب کے اوصاف بیان کر رہا، انبیاء مصطفیٰ کے اوصاف بیان کر رہے، اور صحابہ کرام مصطفیٰ کے اوصاف بیان کر رہے۔ امت کے اولیاء اور صلحاء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ مصطفیٰ کی تعریفیں کرتے رہے، اوصاف و کمالات بیان کرتے رہے، تو لہٰذا یہ حقوق مصطفیٰ میں سے بھی ہے کہ ہم ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کریں، ان پر ذکر، ان کے ذکر کی کثرت کریں، ان پر درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے محبت رسول کا حکم دیا ہے، یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، یک طرفہ محبت نہیں، یاد رکھیے، ون سائیڈڈ لو نہیں ہے۔ ہمیں جو محبت رسول کا حکم دیا،
یک طرفہ پیار نہیں ہے. اللہ کے حبیب ہم سے محبت فرما چکے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرما چکے. قرآن پاک کی آیت نہیں ہم نے سنی, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ایمان والوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے, ان پر گراں گزرتا کسی امتی کا مشقت میں پڑنا. تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے, کمال مہربان, تم پر بہت مہربان. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے, آقا میں نے خواب دیکھا ہے, میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب لیٹ گئے, فرمایا چل تو اپنا خواب پورا کر لے. ہم کیوں آئے ہیں؟ ہمارا درس کرنا, بیان کرنا, اجتماع کرنا, اس کا مقصد کیا ہے؟ We have to deliver a message. ایک پیغام پیش کرنا ہے, ایک درد بانٹنا ہے. میں بیرون ملک جب قافلے میں سفر تھا ہمارا, سویڈن میں, ڈنمارک میں, ناروے میں, جرمنی میں, آسٹریا میں, فرانس, اٹلی میں, اسپین میں, ہالینڈ, بیلجیم, سوئٹزرلینڈ میں, یونان میں, جہاں جہاں بھی جانا ہوا, ایک نوجوانوں کی کثیر تعداد ہمارے ساتھ ہوتی اجتماعات میں. ان سے بھی یہ کہتا تھا کہ نوجوانوں, میں تم سے پیسے مانگنے نہیں آیا, میں تمہارے سامنے جھولی پھیلاؤں گا, لیکن ایک درد بانٹنے کے لیے, ایک درد بانٹنے چلا ہوں. کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرو, ان کی کرم نوازیوں کو یاد تو کرو, ان کی شفقت اور احسانات کو یاد تو کرو. وہ دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے, وہ راتوں کو ساری رات سجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگتے رہے ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے. پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے, سویلنگ ہو جاتی, ساری رات قیام, رکوع اور سجود میں گزر جاتا. ہم آرام کی نیند سوئیں, سرکار ہم غلاموں کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے روئیں. معراج کی رات ہم گناہگاروں کو نہ بھولے. وصال ظاہری کا جب وقت آیا, اس وقت امتی امتی لب پر جاری. لحد انور میں جب تشریف لے گئے, حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے آخری دیدار کے لیے چادر چہرے سے ہٹائی, اس وقت بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے, امتی امتی, اس وقت بھی لب پر جاری تھی. میدان محشر والی حدیثیں ہم نے پڑھی بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, مشکات شریف میں, دیگر حدیث کی کتابوں میں. بلکہ مشکات شریف میں ایک حدیث پاک ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, آقا میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں, کیا مجھے آپ کی شفاعت ملے گی؟ فرمایا ہاں ملے گی. عرض کیا آقا کہاں تلاش کروں پھر آپ کو محشر میں؟ خلاصہ اور مفہوم حدیث کا یہ ہے, فرمایا حوض کوثر یا میزان یا پل صراط پر مل جاؤں گا. عرض کیا آقا وہاں نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مل جاؤں گا یا حوض کوثر پر یا میزان پر یا پل صراط پر. اس حدیث کی شرح میں میرات المناجی شرح مشکات میں مفتی احمد یارکا نعیمی اور دیگر محدثین نے مختلف اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ مقام محمود والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اعلان کر چکا, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ کوثر والے محبوب, یہ مقام محمود والے آقا, یہ میدان محشر میں حوض کوثر, میزان یا پل صراط پر کیا کرتے ہوں گے؟ اور اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ چونکہ اگرچہ فرشتے مقرر ہیں پانی پلانے پر, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں, اس لیے اپنے غلاموں کی پیاس برداشت نہ کریں گے اور خود آ کے پیالے بھر بھر کے پلانے لگ جائیں گے کہ میرا امتی کو پیاسا نہ رہ جائے. اور کوئی ادھر گرے گا, پل صراط پر لڑکھڑائے گا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آئیں گے اور اسے پکڑ کر گرتوں کو بچاتے ہوئے, رب سلم کی صدائیں لگاتے ہوئے انہیں پل صراط سے پار کروا رہے ہوں گے. اور کوئی ادھر گرے گا, سرکار مجھے بچا لے, فرشتے اسے گھسیٹ رہے دوزخ کی طرف, نیکیاں کم گناہ زیادہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لائیں گے, وزن دوبارہ تلیں گے, نیکیاں کم گناہ زیادہ,
اور حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پڑا ہوا درود نکال کے رکھیں گے. میدان محشر میں جب انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے تو اذهبوا الی غیری کہا جائے گا, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, کسی اور کی طرف چلے جاؤ. نفسی نفسی کے شور میں ایک ہی تو زلفوں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو نفسی نفسی نہیں, اپنی جان کی صدا نہیں لگائے گئے, امتی امتی کی صدا لگا رہے ہوں گے. انا لہا فرما کر اپنے قرب میں اپنے قریب کرتے چلے جائے گے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پلیز فار اے مومنٹ, پلیز اس بات کو تھوڑا محسوس ہو, اپنے آقا کی محبتوں کو محسوس تو کرو, ان کے احسانات کو یاد تو کرو. دنیا میں تشریف لاتے وقت غاروں میں راتوں کو, معراج کی رات, مثال ظاہری, لحد انور, میدان محشر, کوئی اتنا پیار کرتا ہوگا کسی سے جتنا سرکار ہم سے محبت فرماتا, جتنی ہم سے محبت فرماتا. پر تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے, تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور یہ رسول تم پر گواہ ہیں. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ نبی امتی کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں. یہ تصور کتنا ہلا دینے والا ہے. ہم نے سمجھا بند کمروں میں, تاریک راتوں میں, کنڈیاں لگا کے, پردے کر کے, لوگوں سے چھپا کے, ہم نے سمجھا کسی کو پتا نہیں چلا. اللہ دیکھ رہا ہے, اس کی عطا سے اس کے محبوب امتیوں کے اعمال سے باخبر ہے. کتنی باتیں ایسی کی ہم نے, کتنی باتیں ایسی کی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے, میری ماں کو پتہ نہ چل جائے, میرے بھائی کو پتہ نہ چلے, میری بہن کو پتہ نہ چلے, لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہوگا ان باتوں سے. حدیث پاک ہے کنز الاموال میں روایت کا مفہوم ہے, فرمایا تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے, تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے, اور جب تمہارے گناہ دیکھتا ہوں میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے. ایک سوال آپ کے پاس میں رکھ کے جاؤں گا, آپ سٹوڈنٹ ہو, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئی کیو لیول بھی دیا ہوتا ہے, ایک سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہوتی ہے. ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں کہ آج امت نے اپنے آقا کے احسانات کی کیا قدر کی. آج ہم نے اپنے آقا کے آنسوؤں کے بدلے میں یہ شراب کی بوتلیں, یہ بدکاری کے اڈے, یہ گندی ویب سائٹس, اپنے موبائل, اپنے کمپیوٹر گندے مناظر اور گندی تصویروں میں بھرے ہوئے لے کر پھر رہے. شراب, نشہ, جوا, یہ کی اپنے آقا کے آنسوؤں کی قدر, یہ ان کی محبتوں کا جواب دیا ہم نے. دنیا میں کسی کو دوست بناتے ڈرتے ہو میرا دوست میری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے, میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے. کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں, جو ویب سائٹ کھولنے لگا ہوں, جس چینل پر جانے لگا ہوں, جو بے حیائی کا کام کرنے لگا ہوں, جو بدکاری کا کام کرنے لگا ہوں, میرے آقا کا دل دکھتا ہوگا اس سے. اتنا پیار کرنے والے آقا کا دل دکھاتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا, کبھی احساس نہیں ہوتا. کسے وفا کہو گے, کسے محبت کہو گے پھر, جب اتنی محبت کا جواب بھی محبت سے نہیں دیا تھا, اتنے پیار کا جواب بھی ہم پیار سے نہ دے سکے, ان کی آنسوؤں کی قدر نہ کر سکے, ان کے راتوں کے رونے کی ہم قدر نہ کر سکے. ہم بھول گئے, اب اپنے آقا کے احسانات اور کرم نوازیوں کو بھول گئے. ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگ کے, چند منٹ کے مزے کے پیچھے لگ کے, کسی لڑکی یا لڑکے کے پیچھے لگ کے اپنے آقا کا دل دکھانے پہ لگ گئے. کتنا گھاٹے کا سودا کیا, کتنا گھاٹے کا سودا کیا. ایسے کریم آقا کا دل دکھا کے ہمیں کیا ملے گا, کیا ملے گا.
کہاں سے سکون ملے گا, کہاں سے کامیابی ملے گی اگر اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ اپنے آقا کے احسانات اور کرم نوازیوں کو یاد کرتے ہوئے آج ہم سب یہ اپنا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم کبھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. جھولی آپ کے سامنے بھی جھولی پھیلاتا ہوں, خدا را کبھی اپنے آقا کا دل نہ دکھانا. خدا کی قسم وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے, بہت پیار کرتے ہیں ہم سے. ان کی محبت کو سمجھو جا, ان کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے پیار کریں. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے, کیونکہ وہ حدیث میں جو پڑھ رہا تھا نا, جس میں فرمایا کہ تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے, تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے. پھر فرماتے پھر میں اپنی قبر انور میں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں. پھر میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. ایک گناہ میرا ماپے ویکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا آقا ویکھے پردے بھاون والا. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان سے پیار کریں, ہم ان سے محبت کریں. ان چھلکتے آنسوؤں کے ساتھ اس عزم کو دہرانا ہے ہم نے کہ کبھی ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی دنیا کی عورت, کوئی دولت, کوئی نشہ, کوئی جوا, کوئی اڈا, کوئی بے حیائی ہمیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. ہم انشاءاللہ دل و جان سے اپنے آقا کے قدموں پر فدا ہیں. انشاءاللہ ہماری زندگی کا ہر عمل اپنے آقا کی سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا کہ آپ ایک ادارے کے اندر ہیں, یہاں رہتے ہوئے آپ کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, فارنر کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. آپ نیکی کی دعوت کے کام میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ان کو لے کر چلیں. شعبہ تعلیم دعوت اسلامی میں اسی کام کے لیے قائم کیا گیا. 95 ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی میں اب تک قائم ہو چکے ہیں. دنیا کے 187 کنٹریز میں اس کا پیغام پہنچ گیا. یہ خلوص ہے امیر اہل سنت کا, یہ خلوص کی برکتیں ہیں, عشق رسول کی برکتیں ہیں, یہ خوف خدا کی برکتیں ہیں, یہ اخلاص ہے امیر اہل سنت کا جس کی برکتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. وہ نوجوان جو کل تک جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج مصلی امامت پر نظر آ رہے ہیں. وہ نوجوان جو کل تک گالیاں بکتے تھے آج نعتیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں. بے حیائی کے اڈوں پر گھومتے رہنے والوں کو سنتوں کا مبلغ بنا دیا. اور یہ مت سوچا کریں کہ جناب یہ بہت بگڑا ہوا, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھیں, مدنی چینل پر مدنی انقلاب ایک سلسلہ چلتا ہے. اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں, اس میں سے اس کو دیکھیں, ایسے ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کے نوجوان آج سنتوں کے مبلغ نظر آ رہے ہیں. مدنی بہاروں کے رسائل مختلف مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئے, کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گئے. ہم عجیب لوگ ہیں, ہم برائی دیکھ کر برا کام تو کر لیتے ہیں, اچھائی کی مثال دے کر اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ بھائی آج ہم ہمت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب لانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے, سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے علم دین سیکھیں گے اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.